میرے عزیزوں، یہ جو پیغام میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ پہلے بھی آپ کے سامنے اس کو پیش کر چکا ہوں 6 سپٹمبر کا، جب میری میرس ہوتا ہے تصوری کہ پیدائش کا دن، مریم آباد میں جو کچھ ہوتا ہے، اور بت پرستی پر، غیر معبودوں کی پوجا پر، اس پر ہم پہلے بھی اس نقطہ نظر سے سیکھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ اس کی ضرورت پیش آئی مجھے، کیونکہ یہ پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا ہے، جو اس میں شریک نہیں ہوئے وہ تو بڑے مبارک لوگ ہیں، لیکن جو اس میں شریک ہوئے ان کی گوش شماری کے لیے، خدا کے کلام سے کچھ ان کو سیکھنے سکھانے کے لیے آج ہم اس موضوع پر غور کرنے کو ہیں، اور وہ ہے غیر معبودوں کی پوجا پاٹ، غیر معبودوں کے پیچھے چلنا۔ اگر ہم نے یہ حوالہ پڑھا ہے فروج کی کتاب کے 20 باب سے، تو ہم یہاں پر بخوبی اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جو پہلے 2 حکم ہیں 10 حکموں میں، پنجابی میں ان کو سیکھنا بڑا آسان ہے، اور وہ یہ ہے: سچا زندہ ایک خدا، غیر معبودہ کی پوجا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، بڑا آسان ہے اس کو سیکھنا۔ یہاں پر خداوند نے اپنی شناخت پہلے بتائی، اس نے کہا کہ میں وہ خدا ہوں جو تمہیں ملک مصر اور غلامی کے گھر سے نکالنا ہے، میں وہ خدا ہوں۔ یعنی وہ خدا پہچان رکھتا ہے۔ خدا باپ نے غلامی کے گھر سے نکالا بنی اسرائیل کو، اور اس کے بیٹے یسوع مسیح نے ہمیں گناہ کی غلامی کے گھر سے نکالا، یہ اس کی پہچان ہے۔ یعنی وہ خدا ایک خدا ہے، اور اس کے سامنے دوسرے معبود غیر ہے جو غلامی سے رہی گئے، وہاں مصر سے اور یہاں گناہ سے، وہاں خدا باپ ہے، یہاں خدا بیٹا ہے۔ اس خدا کے سوا جو باپ بیٹا اور معبود ہے، دیگر خدا غیر معبود ہیں، محض بت ہیں، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، چھو نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، محض بت ہیں۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کی تراشی ہوئی مورت کو بھی ہم نے نہیں پوچھنا۔ تراشی ہوئی مورت، خواہ وہ آسمان پر ہو، زمین پر ہو، یا زمین کے نیچے پانی میں۔ تراشی ہوئی مورت سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی بت کو لکڑی سے یا پتھر سے تراشتے ہیں، اور اسے اپنے گھر میں یا کسی ہیکل میں، کسی مندر میں نصب کرتے ہیں، تو اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، یہ بتوں کی پوجا ہے۔ لیکن بت تراشنا اور کسی بت یا کسی بھی شبیہ کو بنانا، یہ لفظ شبیہ ہے، یہ بعض اوقات فیگوریٹیولی بھی استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا، حالانکہ خدا کی شبیہ تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ روح ہے، اور روح کی کوئی شکل و شبیہ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کیٹیگوریکلی جو ہیں، ان کا جو پرسن ہے، اس کی شخصیت کے مطابق ہماری شخصیت بنائی گئی ہے، خدا اس کی شبیہ پر ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تراشی ہوئی مورت ضروری نہیں کہ مختلف اوزاروں کے ساتھ کوئی پتھر یا لکڑی تراش کر ہی بنائی جائے۔ اپنے ذہن میں، دل میں، خیالات میں بھی آپ مورت تراش سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ فزیکل بت کو ہی پوجا جائے۔ ہمارے تھاٹ پروسیس میں، یعنی جب ہم غور و فکر اور خیال کرتے ہیں، ہم کوئی امیج تراش لیں جو خدا نہیں ہے اور خدا کے سوا کچھ اور ہے، اور پھر خداوند سے بڑھ کر ہم اس اپنے ذہن کے تراشے ہوئے خیال کو پوجنا شروع کر دیتے، یہ بھی بت پرستی۔ ضروری نہیں کہ اگر ہم نے یہاں بت نہیں رکھے گرجا گھر میں تو آپ بت پرست نہیں، ہم کہیں گے جناب میرے گھر میں بت ہے، نہ گرجے میں تو بتوں کو نہیں، نہ ہی میرے منٹر ٹکسیس میں جاتے ہیں تاکہ میں اوپر مورتیوں کو پوجا کروں، تو میں پھر کیسے بت پرست ہو گیا؟ ہمارے ذہن و خیال میں بھی بت ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی تراشی ہوئی مورت ہے، اور اس کی پوجا پاٹ بھی ممنوع ہے، اور یہی خدا کا نام بے فائدہ لینا ہے۔ تیسرا جو حکم ہے تو خدا اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، یہ نہیں کہ تو غیر معبودوں کو بھی پوجتا رہے اور پھر خدا کو بھی آ کر پوجنا شروع کر دے، یہ خدا کا نام بے فائدہ ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہی تیسرا حکم ہے، غیر معبودوں کی پوجا۔ غیر معبودوں کی پوجا خداوند نے اس کی سزا موت ٹھہرائی تھی کہ جو بھی غیر معبودوں کو پوجے یا جینٹائلز گاڈز، غیر معبود جو اپنی ذات میں خدا نہیں، ان کو پوجنے کی تعلیم دے،
وہ بھی جان سے مارا جائے۔ استثنا کی کتاب اس کے 13ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے شخص کی سزا کلام نے سنسار کرنا تھا کہ ایسے مرد و عورت کو جو غیر معبودوں کو پوجے قتل کر دیے جائیں۔ استثنا کی کتاب 13واں باب پہلی آیت سے، اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والی کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خدا سے اپنے سارے دل اور اپنے جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ تم خدا اپنے خدا کی پیروی کرنا، اس کا خوف ماننا اور اس کے حکم پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا اور اسے لکھتے رہنا۔ وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تم کو خدا تمہارے خدا سے جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی بغاوت کرنے کی ترغیب دی، تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے۔ یوں تو اپنے بیچ میں سے ایسی بدی کو دور کر دینا۔ اگر تیرا بھائی یا تیری ماں کا بیٹا یا تیرا بیٹا یا بیٹی یا تیری ہموش بیوی یا تیرا دوست جس کو تو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا ہو تجھ کو چپ کے پھسلا کر کہے کہ چلو ہم اور دیوتاؤں کی پوجا کریں جن سے تو اور تیرے باپ دادا واقف بھی نہیں، یعنی ان لوگوں کے دیوتا جو تمہارے گردا گرد تیرے نزدیک رہتے ہیں یا تجھ سے دور زمین کے اس سرے سے اس سرے تک بسے ہوئے ہیں، تو اس پر اس کے ساتھ رضامند نہ ہونا اور نہ اس کی بات سننا، تو اس پر ترس بھی نہ کھانا اور نہ اس کی رعایت کرنا اور نہ اسے چھپانا، بلکہ تو اس کو ضرور قتل کرنا اور اس کو قتل کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اس پر پڑے، اس کے بعد سب کام کا ہاتھ، اور تجھے سنسار کرنا تاکہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے تجھ کو خداوند تیرے خدا سے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا یا برگشتہ کرنا چاہا۔ تب سب بنی اسرائیل سن کر ڈرے گے اور تیرے درمیان پھر ایسی شرارت نہیں کریں گے۔ آگے بھی یہ پورا باب ہی جو ہے اسی حوالے سے غیر معبودوں کی پوجا کرنے والے قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، اور غیر معبودوں یعنی جو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے علاوہ اپنے آپ کو خدا کہیں، کوئی بھی ان کے دن ہوں جو منائے جائیں، خواہ وہ پوری دنیا میں منائے جائیں، کیسے بھی منائی جائیں، ان دنوں میں شریک ہونے والے اور ان دنوں میں شریک کرنے کے لیے اکسانے والے، پھسلانے والے کہ ہم بھی تو گئے تھے تو بھی آ جا، ہم بھی تو وہاں گئے تھے تو بھی ہمارے ساتھ چل، دونوں مارے جائیں، جان سے مارے جائیں۔ دبے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، جب اپلیکیشن کی بات آئے گی تو ریکارڈنگ بھی بند کریں گے، کیونکہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے یہ چیزیں ریکارڈ کر کے آن لائن اپلوڈ نہیں کی جا سکتی اور مائک بھی بند کرنا پڑے گا۔ تو اپلیکیشن کی جب بات آئے گی تو اس وقت یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ذرا پریکٹیکلی سیکھیں گے کہ بات کرنے کا ذرا مقصد کیا تھا اس بات کا۔ غیر معبودوں کی پوجا نہیں کرنا۔ غیر معبود شیطان کے قبضے میں ہے، اور جب آپ کسی غیر کو پوچھتے ہیں جو اپنی ذات میں باپ بیٹا روح القدس نہیں ہے، تو ان ادر وے راؤنڈ آپ شیطان کو پوچھتے ہیں، کیونکہ یہی شیطان یسوع مسیح کے پاس آیا اور متی کی انجیل کے 4 باب میں ہم نے اسی لیے یہ حوالہ پڑھا تھا 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے سکھائے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یہ شیطان ہے جو آپ کو خدا کے علاوہ دوسروں کی عبادتوں، ان کے عبادتی ماحول، ان کے عبادتی جلسوں میں شریک کرنے کے لیے اکساتا ہے۔
یہ کوئی انسانی ہمدردی دوستی نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے شیطان کے ساتھ کوئی ایسا مکالمہ نہیں کیا کہ جس میں کوئی نرمی برتی گئی ہو. اس نے ڈائریکٹ کہا اے شیطان دور ہو، گیٹ بسائڈس می یور سیٹن، اسے دور ہو جائے، ایسے لوگ دور ہو جائیں اور اپنے باپ ابلیس کے ساتھ اس گڑے میں گریں جو اتھا پڑا ہے. اے شیطان دور ہو، کلیسیا سے نکل. تو جو مسیح کے علاوہ، خدا کے علاوہ ہمیں اور معبودوں کے سجدے پر ہماری اگلی پشت، اس سے اگلی پشت، اس سے اگلی پشت، تیسری اور چوتھی، اگر تیسری اور چوتھی پشت کو آپ گنیں تو آپ پشت نہیں ہیں. آپ کا بیٹا یا بیٹی پہلی پشت ہے، پھر اس کا بیٹا یا بیٹی دوسری پشت ہے، پھر اس کی اولاد تیسری پشت ہے، اور پھر اس کی اولاد چوتھی پشت ہے. یعنی آپ کے بعد آنے والی 5 نسلیں غیر معبودوں کو پوجا کرنے والے اپنے بچوں کو، ان کے بچوں اور ان کے بچوں کو، ان کے بچوں کو سزا کے سپرد کر رہی ہیں. میں تو کہتا ہوں ان کو 9ویں اور 10ویں پشت تک سزا ملنی چاہیے، تیسری اور چوتھی پشت کافی نہیں. اور کلام مقدس میں غیر معبودوں کا حال بھی بیان کیا گیا ہے. دیکھیں ذرا مقدس سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، اس کا 5واں باب، مقدس سیموئیل نبی کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. اور فرشتے نے خدا کا صندوق چھین لیا اور وہ اسے ابن حضر سے اشدود کو لے گئے، اور فرشتے خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجون کے گھر میں لائے اور دجون کے پاس اسے رکھا. اور اشدودی جب صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے ان کے منہ زمین پر گرا پڑا ہے. تب انہوں نے دجون کو لے کر اس کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا. پھر وہ جو دوسرے دن کو کی صبح سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے ان کے منہ زمین پر گرا پڑا ہے، اور دجون کا سار اور اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر کٹی پڑی تھیں. فقط دجون کا دھاڑی دھار رہ گیا تھا. دجون دیگون یہ بڑا بال ہے، نینوا سے لے کر فلسطین تک یہ غیر معبود تھا. اس کا چہرہ مرد تھا اور جو باقی بدن تھا وہ مچھلی کی مانند تھا، مچھلی کی طرح جس طرح میل میٹ ہوتی، اس طرح کا اس کا بت تھا. اور جب فلسطینیوں نے جنگ جیتی اسرائیلیوں کے خلاف اور اس کو عہد کے صندوق کو جس میں من کا مرتبہ، 10 حکموں کی تختیاں، خداوند کے بندے موسیٰ کا عصا اور ہارون کی وہ لاٹھی جس پر بادام کے پھول نکلے تھے، یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی. عہد کا صندوق جو خداوند کی اسرائیل میں حضوری کی نشانی تھا، وہ اسے لے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوا کون ہے کہ جو اس کے سامنے پڑا رہتا ہے؟ اصل میں تو دجون خدا ہے نا، ہم اسے دجون کے سامنے رکھیں گے. اسے لے گئے دجون کے مندر میں رکھ دیا، اشدود کو، اشدود کے شہر، فلسطینیوں کے علاقے. اور صبح جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دجون کا جو بت ہے وہ خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے ان کے منہ زمین پر گرا پڑا. پھر دوسرے دن آئے، انہوں نے سیدھا کر کے اس کو کھڑا کیا، انہوں نے کہا کہ چلو وہ گر گیا ہوگا، پھر کھڑا کر دیں، اس کے آگے خدا جھکے گا. دجون اصل خدا ہے. اور اگلے دن جب سویرے آئے تو ہاتھ کی ہتھیلیاں، پاؤں، سر کٹا ہوا تھا، بھاری دھڑ پاتی، اور سب کچھ خداوند کے آگے سر نمو تھا. یہ بت خداوند کے آگے کٹیں گے، یہ ہوا کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. وہ زندہ خدا ہے، یہ گرائے جائیں گے اس کے سامنے، ان کی گردنیں کٹیں گے اگر جھکیں گی نہیں تو، کیونکہ ہر ایک سر اس کے سامنے جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ ہمارا خداوند بھی خدا ہے. اس لیے وقت پر اس کے آگے جھکو، نہیں تو گردن، کشوں کی گردن توڑی جائے گی اور اسے جھکایا جائے گا یہوہ کے سامنے. کوئی دیوتا یہوہ کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. اسی معاملے کو اگر ہم تھوڑا اسٹڈی کے طور پر دیکھیں، قدس یسایہ نبی نے بنی اسرائیل کے اس گناہ کو بڑا
زبردست طریقے سے کلیریفائی کیا ہے۔ قرآن نبی کی کتاب اس کا پہلا باب، ابھی ہم نے زبور نمبر 32 گایا نہ ہو گھوڑیاں خچراں مانگر تم، تو کچھ بھی نہیں سمجھ ہونا لگاما تے باغاں ہے انہاں دے ساج، نہ ہو رہتے خوابوں وچ انہاں دے باج۔ یہاں کچھ ایسا سننے کو ملے گا کہ گھوڑوں اور خچروں کو ہم سے بہتر قرار دے دیا جائے گا۔ وہ جو غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں، جو غیر معبودوں کو پوچھتے، ان کے پروگراموں میں شریک ہوتے اور وغیرہ وغیرہ، ان کا حال یہاں کیا ہے؟ قرآن نبی کی کتاب پہلا باب اور اس کی 30 آیت سے بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ نہ ہو گھوڑیاں خچراں، یہاں تو گھوڑے اور خچر بھی ہم سے اچھے ہو گئے، کیونکہ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پوجنا کس کو ہے، اس کو جسے پوجا گیا یا اس کو جس کی آج ہم تعلیم یہاں سیکھ رہے ہیں۔ پھر بات میں وہ بات کر رہا ہوں کہ ریکارڈنگ میں یہ بات میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اپلیکیشن کی بات جب آئے گی تو پھر اس کو بند کر کے کریں گے بات، مائک کو بھی اور فون کو بھی۔ بیل اپنے مالوں کو پہچانتا ہے، گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ ہی سوچ۔ اور مقدس میں نبی کی معرفت بھی خداوند نے، ویسے تو یہ ساری کتابیں جو ہیں نبیوں کی یہ اس مضمون سے بڑی ہیں، کہاں سے حوالے میں کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور خاص طور پر جو مقدس حزقیل نبی کا ذرا یہ چیپٹر 22واں باب سامنے اپنے رکھیں، مقدس حزقیل نبی کی کتاب کا 22واں باب، اسے میں پڑھ نہیں سکتا اس کو میں، کیونکہ اگر میں اس کو یہاں پڑھوں گا نا تو یا تو یہاں صرف مرد ہوں، ان کے دوران یہ بات پڑھے جا سکتے ہیں، یا صرف عورتیں ہوں تو عورتوں کے سامنے کوئی عورت ہی ان ابواب کو پڑھ سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر ایک گرافک لینگویج ایسے لنگوسٹک طریقے سے قرآن نے غیر معبودوں کی پوجا کے گناہ کو بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا شرما جاتا ہے۔ جس طرح سے زناکاری اور حرام کاری میں مرد یا عورت غیرت سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، غیرت کے نام پر آپ کو پتہ قتل ہو جاتے ہیں، مرڈرز ہو جاتے ہیں، آنر کلنگ اسے کہا جاتا ہے۔ اور آنر کلنگ میں بعض اوقات عدالت کی طرح دے دیتی ہے، کیونکہ بھائی بہن کو مار دیتا ہے یا بیوی شوہر کو بھی بعض اوقات مار دیتی ہے، اس طرح سے معاملے ہو جاتے ہیں، تو نہ کوئی مدعی ہوتا ہے نہ کوئی جو ہے وہ ملزم، تو عدالت کیا کرے؟ آنر کلنگ، غیرت کے نام پر قتل ہوتا ہے۔ یہ غیرت جو ہے نا یہ خداوند سے ہمارے درمیان، کیونکہ لکھا ہے میں خداوند تیرا خدا غیور خدا۔ اور اسی پیرائے میں مقدس حزقیل نبی کی معرفت یہ بڑا what should I say، میں کیا کہوں اس کے بارے میں، کبھی کوئی صرف مرد ہی مرد ہوں گے یا صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں گی تو ان کے دوران یہ ابواب پڑھے جائیں کہ کس طریقے سے یہ ایک گندی اور غلیظ حرکت ہے غیر معبودوں کی پوجا۔ اگر آپ کے پاس یہ 23واں باب آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا پڑھیں، مقدس حزقیل نبی کی کتاب اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے، تو میں اس کو پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہاں جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہیں شرما جائیں گی، سمجھ ہو سکتا ہے وہ آئے نہ آئے شرما سے ضرور جائیں گے، کچھ مرد بھی بڑے شرمیلے ہوتے ہیں، تو یہ ایسے ریفرنسز ہیں جو پاکستانی یا انڈین کلچر میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ جیسے یو ایس اے میں ہوں یا یورپ میں ہوں تو وہاں جو PCI ہیں وہ کسی اور مائنڈ سیٹ سے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ سن لیتے ہیں لوگ ایسے ریفرنسز کو، لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس کو سن نہ سکیں۔
کہ یہ کتنی گرافک لینگویج ہے. خداوند اس قدر اس گناہ سے ناراض ہے. میں اس کو پورے ڈھکے چکے لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے کوئی کنواری کو شیزہ جس کی کسی کے ساتھ نسبت ہو وہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے، بس اتنا ہی کافی ہے. یا لیٹ می سے کوئی مرد پکڑا جائے. دس از انف. I cannot preach over this more than that. ہمارا کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا. بائبل مقدس کے کچھ ایسے حوالہ جات ہیں اس طرح سے 22ویں 23ویں باب میں اور اس کی دلیل جو بیان کیا ہے، اس کو خود گھر جا کر پڑھنا یا نہیں پڑھو، اس کو اپنے آپ میں آپ کے پاس بائبل مقدس کو موجود ہے، اس کو پڑھو. یہ غیرت مندی ہے، یہ آنر اور خدا کی حسد کی آپ کو بھڑکانا ہے جب آپ باپ اور بیٹے روح القدس کے ساتھ کسی اور کے فنکشنوں میں جائیں، کسی اور کے پروگراموں میں جائیں جو اپنی ذات میں خدا نہیں اور ان میں شریک ہوں. بڑے ذرا اس 23ویں باب کو یہاں پر 17ویں آیت سے آن ورڈ آگے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. اگر آپ اس گناہ کی شدت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ حوالہ جات آپ کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. بٹ لیٹ می ریٹرن ٹو سم ادر ببلیکل ریفرنسز. ہم کچھ اور حوالہ جات کی اسی طرح سے دیکھیں گے. مقدس یرمیہ نبی نے اس گناہ کو ایسا قبیح قرار دیا ہے کہ بس کیا اس کو بیان کریں. مقدس یرمیہ نبی کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے، مقدس یرمیہ نبی کی کتاب دوسرا باب اور 8ویں آیت سے، کہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا، اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی، اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں. اس لیے خداوند فرماتا ہے میں پھر تم سے جھگڑوں گا، میں تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا، کیونکہ پار گزر کر قطیم کے جزیروں میں دیکھو اور کیدار میں قاصد بیچ کر دریافت کرو اور دیکھو کہ ایسی بات کہیں ہوئی ہے کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو حالانکہ وہ خدا نہیں بدل ڈالا، پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیز سے بدلا. خداوند فرماتا ہے آیا آسمانوں سے حیران ہو، شدت سے تھرتھراؤ اور بالکل ویران ہو جاؤ، کیونکہ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی. انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودتے ہیں، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا. سبیلیں کھودی ہیں انہوں نے. اس سبیل لفظ سے کچھ تھوڑا سا پہنچنے کی کوشش کرو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آگے بات کرتے ہیں. بات مجھے آب حیات کے چشمے کو ترک کیا، شکستہ حوض کھود دی. غیر قومیں اپنے اپنے ایمان پر قائم ہیں، جو ان کے خدا اپنی ذات میں خدا نہیں غیر معبود ہے ان کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. لیکن میری قوم باپ اور بیٹے اور روح القدس کے جلال کو اپنی بے ترتیب اور حماقت کے حرکتوں سے بدلتی ہے. مقدس یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 3 باب اسی سلسلے میں ہمیں اس سزا کے بارے میں بیان کرتا ہے جو خدا بنی اسرائیل کے اس گناہ کے سلسلے میں بلکہ دے چکا. یرمیہ نبی کی کتاب 10واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات. مقدس یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات. اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خدا مجھ سے کرتا ہے سنو. خدا نہیں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو، دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو، اسے ذہن رکھنا، اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ دیگر اقواموں سے ہراساں ہوتی ہیں کیونکہ ان کی عین بطالت ہے. چنانچہ کو جنگل میں تمہاری سے درخت کاٹتا ہے جو بڑے کے ہاتھ کا کام ہے، اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں، اس میں ہتھوڑوں سے میخیں لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ قائم رہے. وہ کھجور کی مانند مخلوطی ستون ہے پر بولتے نہیں، ان کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ چل نہیں سکتے. ان سے نہ ڈرو کیونکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان سے فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. اے خداوند
تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے، قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے، اے قوموں کے بادشاہ کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے؟ یقیناً یہ تجھ ہی کو زیبا ہے، کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں، ان کی تمام مملکتوں میں تیرا ہمتا کوئی نہیں، مگر وہ سب حیوان خشت اور احمق ہے۔ بتوں کی تعریف کیا ہے؟ وہ تو لکڑی ہیں، کسی سے چاندی کا بیٹا اور پتھر اور افاظ سے سونا آتا ہے، جو کاریگر کی کاریگر سنار کی دستکاری ہے، ان کا لباس نیلا اور ارغوانی ہے، یہ سب کچھ ماہر استادوں کی دستکاری ہے۔ خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا ربی بادشاہ ہے، اس کے قہر سے زمین تھرتھراتی ہے اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں۔ تم ان سے یوں کہنا، یہ معبود جنہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا، زمین پر سے اور آسمان کے نیچے سے نیست ہو جائیں گے، اور ان کے ماننے والے بھی ان کے ساتھ نیست ہو جائیں گے۔ غیر معبودوں کو پوچھنا۔ خدا نے اپنے بندے یرمیہ سے کہا 11 باب میں، اس کی 12ویں آیت سے۔ ہو سکتا ہے کہ یرمیہ نبی دعا کرتے ہوں کہ خدا تو ان لوگوں کو بچا لے، ان کو تو ان غیر معبودوں کی حرکتیں اور ان کے دنوں کو منانے سے بچا لے، اور یہ اور وہ مناجات کرنے لگے مقدس یرمیہ، اور خداوند نے اپنے بندے مقدس یرمیہ کو روک دیا اور اسے کہا do not intercede for those people، ان کے لیے مناجات اور دعا کے لیے میرے سامنے ہاتھ مت اٹھا، کیونکہ میں تیری نہیں سنوں گا۔ بے شک تو نبی 11واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے، تب یہ ہوا کے شہر یہودا کے شہر اور یروشلم کے باشندے جائیں گے اور ان معبودوں کو جن کے آگے وہ بخور چلاتے پکاریں گے، پر وہ مصیبت کے وقت ان کو ہرگز نہ بچائیں گے، کیونکہ اے یہودا، جتنے تیرے شہر ہیں اتنے تیرے معبود ہیں، اور جتنے یروشلم کے کوچے ہیں اتنے ہی تم نے اس میں رسوائی کے باعث کے لیے مندر بنائے، انہی بال کے لیے بخور چلانے کی قربان گاہیں، بس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے اپنی آواز بلند نہ کر اور نہ منت کر، کیونکہ جب یہ اپنی مصیبت میں مجھے پکاریں گے میں ان کی نہ سنوں گا۔ جب غیر معبودوں کی پوجا کرتے اور ان کے کام کرتے ہو، خداوند تمہاری دعاؤں سے اپنے کان بند کر لے گا، نہیں سنے گا تمہاری دعائیں۔ مبارک ہے وہ جو ان کاموں میں شریک نہیں ہوئے جن کا ذکر ہم کریں، مبارک ہے۔ عزیزو، خداوند کے کلام میں دوسرا حکم غیر معبودوں کی پوجا نہیں کرنا حکم ہے۔ غیر معبود کون ہے؟ جو اپنی ذات میں خدا نہیں۔ کرنتھیوں کے پہلے خط میں ہم نے یہی تو پڑھا ہے، کرنتھیوں کے پہلے خط کے 8ویں باب سے جو حوالہ تھا وہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ بت اپنی ذات میں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے بت، اس کی حیثیت بھی کوئی عام ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط 8واں باب اور اس کی 4 آیت سے پڑھا تھا، بس بتوں کی قربانیوں کی گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوائے ایک کے اور کوئی خدا نہیں، اگرچہ آسمان و زمین بہت سے خدا کہلاتے ہیں، سورج وہ تیرے خدا تو تیرے خداوند ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں۔ لیکن یہ سب کو علم نہیں، بلکہ بعض وقت بت پرستی کی عادت پڑ گئی ان لوگوں کو۔ اور میرا خیال ہے کہ اب ہم اپلیکیشن کی طرف آئیں، اپیل کی طرف، اس ٹاپک کی اپلیکیشن کیا ہے۔ اس کے لیے میں بیٹے سے کہوں گا کہ وہ اس ماڈل کو بند کر دیں۔ خلاف ہونا چاہیے، جس نے کہا تھا نا کہ جو کوئی پاک روح کے خلاف گناہ کرے گا اس کی معافی نہیں ہوگی، یہی وہ گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ روح القدس کے خلاف بات یہ کی گئی، یسوع مسیح بول کی مدد سے بدبوؤں کو نکالتا ہے، روح القدس کی مدد سے نہیں، یعنی خدا کی بجائے ابلیس اور غیر معبودوں کو دنیا میں بت کو خدا قرار دے دینا، یہ روح القدس کی مخالفت ہے اور اس کی معافی نہیں۔ غیر معبودوں کی پوجا کی معافی نہیں، بچو اس گناہ سے، اور ایونجلسٹ بنو، مبشر بنو، انجیل کی تبلیغ کیا کرو، اپنی ہمسائیگی کے لوگوں میں آن لائن کیا کرو، اپنی سوشل میڈیا پر میسیجز لکھا کرو۔ لکھنے کے تو بڑے شوقین آج کل وہ میں دیکھتا ہوں، ہر دوسرے تیسرے بندے نے لکھا ہوتا ہے ایونجلسٹ فرانا۔ کئیوں نے وہ ایونجلسٹ اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ ہولی 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 انہوں نے اپنے نام میں پاسٹر لانا ہوتا ہے،
پہلے ایوینجلسٹ مبشر ایوینجلسٹ فلانا یہ چلتا ہے، اور 2 سال کا یا سالہ بعد پھر پاسٹر فلانا ہو جاتا ہے. وہ کہاں ہے تمہاری منادی؟ کرو آن لائن منادی، فیس بک پر ڈالو، یہ یوٹیوب پر میسیجز، بتاؤ لوگوں کو یہ کیا کر رہے ہو، دو انجیل کی بشارت، کرو منادی، بنو ایوینجلسٹ، لوگوں کے گناہ ان پر ظاہر کرو، سناؤ خداوند کی انجیل. کیونکہ پطرس رسول کے خط میں نہیں لکھا ہم سارے پاسٹر ہیں، لکھا ہم سارے کاہن ہیں. اپنی اپنی خدمت کریں، یہ میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں. ڈو یور منسٹری اسٹارٹ ٹوڈے، لوگوں کے اس گناہ سے بچاؤ. کلام میں لکھا ہے لوگوں کو جھپٹ کر آگ سے نکالو. انسان میں سلیمان بادشاہ فرماتے جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھڑاؤ، جوش کے ساتھ اس خدمت کو شروع کریں. یہ غلط کر رہی ہے ہماری کام، ٹھیک نہیں کر رہی. انہوں نے آب حیات کے چشمے کو ترک کر دیا اور شکستہ حوض کھودنے شروع کر دی. انہوں نے زندہ خدا کو ترک کر دیا اور معبودوں کی پیروی میں ترقی کرنی شروع کر دی. کدھر جا رہی ہے قوم؟ خداوند سے دعا کیا کرے. اب اللہ ہم نے سامنے پڑھ دیا، خداوند نے اپنے بندے یرمیہ سے کہا ان کے لیے دعا نہ کر، اور اپنے بندے موسیٰ سے کہا سزائے موت دے، سنسار کر ڈال. تو ایسے شخص کو اپنے درمیان سے مار ڈالنا، قتل کر دینا جو تجھے بلائے بسلائے آجا آجا مسیح چلیے، میلہ لگ گئی. فلانا ہی کے گیاس سارے دوست رل کے چل رہے ہیں، اتنے دودھ ملے گا، شربت ملے گا، آجا کٹھے چلیے، جو تجھے بہلائے بسلائے آمادہ کرے. خدا نے اپنے بندے موسیٰ سے کہا اگر انویسٹیگیشن میں دونوں قصوروار ٹھہرے دونوں کو مار دو، اس بدی اور شرارت کو دفع کرنا میری قوم سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چوری کر رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو تو آپ چور نہیں کہلائیں گے؟ آپ بھی چور کہلائیں گے. اگر آپ کی تصویر ویڈیو میں آ گئی نا، کوئی بینک ڈکیتی ہو رہی ہے تو تسی ہوتے چپ کر کے ہوتے ہو 1 پہ گاڑی چلا رہے تو پولیس تو بھی رگڑا جائے گی، آپ بھی چپ لے جاؤ، یہ بھی نال شامل. چور کا ساتھی بھی چور ہے، جو چپ کر کے کھڑا ہوتا نظارہ دیکھتا رہتا ہے سارا اور بولتا نہیں ہے، وہ بھی شریف ہے، وہ بھی جرم میں شریف ہے. ہاں چپ رہنا ہے اور دوسرے کے معاملے میں بولو، بات کرنا سیکھو، دلیر بنو. بزدلوں کا حساب سے چلنے والی جھیل میں ہے، خدا کے کلام کو دلیری سے سنانا شروع کرو، بات کرو. اپنے بچوں کو روکو، نہیں رکتے، کم از کم ان کو بتاؤ کہ غیر معبودوں کی پوجا کیا ہے اور کیا اس کی سزا ہے. اپنے گھروں میں اس پر پابندی قائم کرو. داؤد کہتا ہے میں ان کے نام بھی اپنی زبان پر نہیں آنے دوں گا اور ان کے سے تپاوا نہیں تپاؤں گا. آئیے تھوڑا کہے کچھ زیادہ جانیے گا. خدا کرے کہ ہم صرف زندہ خدا کی پوجا کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں، جان لینے تک وفادار ہے. وہ وقت نہ آئے کہ ہمیں مجبوری کے تحت گن پوائنٹ پر یا کسی دکھ میں غیر معبودوں کو پوچھنا پڑے. میں تو خداوند سے یہ دعا کرتا ہوں خداوند اس دن سے پہلے موت دے دینا جس دن مجبوری کے تحت بھی ان غیروں کے آگے جھکنا پڑے، صرف تیری پوجا کرنا چاہیے. باپ بیٹے پاک رو اپنی پوجا کے قابل بنا. یسوع کی طرح یہ دلیری ہے شیطان دور لکھا ہے کہ صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، صرف اسی کو سیکھنا ہے. لکھ کہ خداوند ہم اپنی ملت قوم کے لیے دعا کر، اس بے روی سے بچا جنہیں حق کی تعلیم پہ دوسرا پر لا.